میں وہ واقعہ اور وہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جو انتہائی دل سوز ہے اور دل دکھا دینے والا ہے۔ میں تقاضا کر رہا ہوں مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ صاحب کہ خدا را آپ آئیے، اس وقت ضرورت ہے۔ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر دی، اس نے اظہار خیال کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو لوگوں کو آبجیکشنیبل لگے۔ اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ خود دیانتداری سے سوچیں، کیا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو 295 سی کے؟ جیسے مجھے بھی محمد علی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں۔ میری امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ واقعتاً انجینئر صاحب انہوں نے گستاخی کی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کو بھی معاذ اللہ میلا کجیلا بولے؟ وہ تو انسان نہیں ہو سکتا، مسلمان کیسے ہوگا؟ ہم اس کے چہرے پہ تھوکیں گے بھی نہیں، ہمارا تھوکنا اس کے تمام ذات سے افضل ہوگا۔ جس نبی کی توہین کا الزام انجینئر محمد علی مرزا پر ہے اور اسی توہین کی وجہ سے ان پر پرچہ کٹ گیا 295C کا یعنی سزائے موت کا، اسی نبی کے بارے میں وہ انجینئر کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ حقائق میں آج کے ولاگ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، بطور صحافی آپ کو میں رپورٹ کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان پر توہین رسالت کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ ہے 295C یعنی قانون کے مطابق سزائے موت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ جملہ اس لیے کہا جا رہا ہے ناظرین کرام چونکہ انہوں نے گستاخی نہیں کی۔ وہ جملہ جو انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک لفظ کہا وہ عمدن نہیں کہا، عمدن کہا نہ ہی دیدہ و دانستہ کہا۔ گستاخی رپورٹ اس وقت ہوا کرتی ہے جب کوئی دھڑلے سے آ کر سینہ چوڑا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معاذ اللہ علیاذ باللہ اس طریقے سے کوئی الفاظ کی ادائیگی کرے تو وہ گستاخ کہلاتا ہے، اور اس پر 295C کے تحت سزائے موت ہی بنتی ہے۔ ہم اس قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تحفظ ناموس رسالت پر ہماری جانیں قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جائیدادیں قربان، ہمارے گھر قربان، سب کچھ قربان، الغرض ہماری زندگیاں قربان۔ لیکن ناظرین کرام، میں آج بطور صحافی کچھ آپ کو رپورٹ کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اہم خبریں جو کہ اندر کی ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالی صاحب جو ہیں انہوں نے اس دین کی ترویج، دین کی اشاعت، دین کو پھیلانے اور آگے پہنچانے میں کیا کمایا اب تک؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے، اب تک انجینئر صاحب نے کمایا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ انجینئر صاحب نے کمایا تو بس یہ کہ ان کی 2 کمروں کی اکیڈمی ہے، ان کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے، چھوٹا سا ان کا گھر ہے، نہ ان کی کوئی چندہ بک ہے، ایک ان کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ جس شخص کے پاس آج کے اس دور میں 2025 میں واٹس ایپ نہیں ہے چونکہ اس کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے، اس نے کمایا کیا ہے؟ وہ اپنی دعوت کے ساتھ انتہائی مخلص ہے، وہ اپنی دعوت کے ساتھ انتہائی سنجیدہ ہے، چونکہ یہ دعوت اس کی دعوت نہیں ہے، یہ دعوت دین کی دعوت ہے، یہ دعوت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے طاہر، میرے مطہر، میرے پاک، میرے آقا، میرے سیدی، میرے مرشدی، میرے طیب نبی
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, उनके दीन की दावत है। तो अब तक ना ही उन्होंने कोई बड़ी जायदादें बनाई है, ना उनके पास कोई गाड़ी है, ना उनकी कोई चंदा बुक है, ना वो किसी मस्जिद के इमाम है, ना उन्होंने बहुत दौलत कमा ली। अब तक कमाया क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पहुंचाने में 295C। अब नाज़रीन कराम, ये जुमले जो मैं बोल रहा हूं ये एज इट इज मैं आगे चलवाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। मैं बतौर सहाफी आपको हकायक बताने वाला हूं और आपकी खिदमत में हकायक रखने वाला हूं। नामवर अदाकार हैं हमजा अली अब्बासी। उन्होंने रात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में एक वीडियो बयान जारी किया। वो वीडियो मैं आपको सुनवाने वाला हूं, बहुत सारे लोग सुन चुके होंगे, लेकिन मैं उस वीडियो में मुज़मिर जो हकायक है वो आपको बताऊंगा कि हमजा अली अब्बासी साहब को ये वीडियो बनाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में आवाज बुलंद क्यों की। सबसे पहले जरा क्लिप देख लीजिए हमजा अली अब्बासी साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मुझे शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये बातें करने वाली हैं। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अरेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, और ये बातें मैं एक आम मुसलमान की हैसियत से, एक आम मुसलमान, एक बहुत कमज़ोर मुसलमान, एक खामियों से भरपूर मुसलमान, लेकिन एक शौरी मुसलमान की हैसियत से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि बहुत शदीद ज़रूरत है ये बातें इस वक्त सामने रखना। खुदारा इस बात मैं जो बातें कर रहा हूँ ये किसी मजहबी जमात, किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उसकी वजह ये है कि चाहे जलाली साहब हों, चाहे सामिल ज़हीर साहब या उनके भाई हों, चाहे TLP हो, ये सारे इनसे इख्तलाफ किए जा सकते हैं, इनसे, इनकी राय से, इनके अंदाज़े बयान से कई मामलों में लगता है कि ये ज़रा ज़्यादा जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं जो उस वक्त बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सब वो लोग हैं कि जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और आपको भी करनी चाहिए इख्तलाफ रखने के बावजूद, बिकॉज़ दुनिया के अंदर बज़ाहिर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के दीन के लिए डेडिकेट कर दी हैं। इन सब की बड़ी खिदमत हैं दीन के लिए। लेकिन मैं वापस आता हूँ फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ। देखें, फ़िक़्ह हनफ़ी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पॉपुलर ब्लास्फेमी के बारे में बिलीफ से बिल्कुल मुतसाद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लास्फेमी जो है वो अलल ऐलान होनी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो शख्स ब्लास्फेमी कर रहा है, अगर वो अपनी बात की कोई तावील पेश करता है, मसलन एक तरफ तो देखें ना, ऐसे लोग हैं जो करते हैं ब्लास्फेमी, डंके की चोट पे करते हैं, मानते हैं, जैसे माज़अल्लाह कुरान जलाने के वाक़यात होते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह गैर अखलाकी तस्वीरें बनाने के वाक़यात होते हैं, तो अब देखें वो डंके की चोट पे ये काम करते हैं। लेकिन अब केस आ गया जिसके अंदर एक इंसान कह रहा है मैंने तौहीन नहीं की, मेरी बात का मतलब ये नहीं था, मेरी बात का मतलब ये था। फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर उसकी इस तावील को कबूल करना जज पे लाजिम है कि वो उसकी इस तावील को कबूल करे, अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस हो जहाँ बिल्कुल झूठ लग रहा हो। तो इसलिए अब यहाँ देखें कि हमारे यहाँ पॉपुलर बिलीफ क्या है कि जिसको 295C के तहत पकड़ लिया, अब वो कोई तावील करे, वो कहे मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, उसकी बात को नहीं माना जाएगा। इस वजह से सैकड़ों लोग पाकिस्तान में जेलों में 10-10 साल से सड़ रहे हैं, जो यही बात कह रहे हैं कि हमारी बात कहने का ये मकसद नहीं था, हमने तौहीन नहीं की। और जुल्म ये कि उनकी ये बात सुनने और कबूल करना तो दूर की बात है, ये डिमांड किया जाता है कि इनको जल्द अज जल्द अगर फांसी पे ना लटकाया गया तो कंप्लेन की जाती है कि इदारे 295C पे अमल दरामद नहीं कर रहे। अब देखिए कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है। गुजारिश ये है कि ये रवैया अगर हमने ना बदला, दीन के नाम पे ये जुल्म है, तो और सब छोड़ दें आप बात, आप फ़िक़्ह हनफ़ी के कॉन्सेप्ट को ही ज़रा पढ़ लें और देखें कि क्या ये सही रवैया है कि अगर कोई तौहीन करता है लेकिन वो कहता है, अगर तो बज़ाहिर लगती है लेकिन वो कहता है जी मेरा ये मतलब था, तो उसकी बात कबूल ना करना कितना बड़ा जुल्म है। अब आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे। देखें, आम लोग तो पाकिस्तान में
ظلم کا شکار ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے وکیلوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن اب معاملہ اس سے بھی اوپر چلا گیا کہ عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو دین کو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے تھرو جو اللہ نے دین دیا، اس کی ترویج، اس کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں. ان لوگوں کے اوپر بھی اب 295C لگانے کی اپیل ہوتی ہے. اور یہ معاملہ بہت عرصے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جیسے جنید جمشید صاحب، طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، اس نے اظہار خیال کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو لوگوں کو آبجیکشنیبل لگے. اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ خود دیانتداری سے سوچیں. کیا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو 295C کے تحت؟ یا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے تمام اختلافات ہیں، جیسے مجھے بھی محمد علی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، ان کے لہجے سے اختلافات ہیں، انداز بیان سے اختلافات ہیں، لیکن ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے دین کے نام پہ اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ دین کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے کہ پھانسی پہ لٹکا دو گستاخی کے جرم میں؟ یا پھر زیادہ یہ کہ انسان ہمدردی سے یا چلیں غصے سے ہی کہہ دے کہ یار یہ آپ نے صحیح الفاظ استعمال نہیں کیا، آئندہ نہیں کرنے، اور بار بار توجہ دلائے. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے، وہ خدا کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ ذرا خود سوچئے. ان کے لہجے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے انداز بیان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انجینئر صاحب نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا، جو ہمارے ہاں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر غیر اللہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، انفیکٹ ان کی عبادت کی جا رہی تھی، اس غیر اللہ کے بت کو جو ہے توڑنے کے اندر انجینئر صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم مقصد کے لیے استعمال کیا. جی ناظرین محترم، آپ نے کلپ دیکھ لیا. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو میں اپنی گفتگو کر چکا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر رب کو حاضر و ناظر جان کر یہ بتائیے کہ اب تک انجینئر صاحب نے، جو کہ پہلے بھی میں ویڈیو سے پہلے کہہ چکا، کہ کمایا کیا ہے؟ نہ کوئی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، نہ ان کے پاس ڈالے ہیں، نہ ان کے پاس سیکیورٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹھاٹ بھاٹ کا رہن سہن ہے. وہ انتہائی سادہ لو انسان ہیں، سادہ زندگی گزار رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں. یہ حق بات ہے کہ دین کا کام کرنے والوں پر مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، آلام آتے ہیں، رنج پہنچتے ہیں، برداشت کرنے ہوتے ہیں، سہنے پڑتے ہیں. ناظرین کرام، کلپ آپ نے دیکھ لیا ہے. اب میں آپ کو بطور صحافی رپورٹ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں، چونکہ وہ چونکہ جمعہ کا دن ہے، لیکن یہ ویڈیو جو ہے، یہ ولاگ جو ہے، یہ آپ کو آج شب ملے گا، لیکن چونکہ یہ ریکارڈنگ ہم پہلے کر رہے ہیں جمعہ سے پہلے، لیکن یہ آپ کو رات کے وقت مل جائے گا. رات میں کوئی اگر صورتحال سامنے آتی ہے تو میں پھر ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں حقائق رکھ دوں گا. لیکن اب تک کے اطلاعات یہی ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں، انہوں نے فلیٹیز ہوٹل میں لاہور میں تمہید ایمان کانفرنس کا اعلان کیا ہوا ہے. آج بہت بڑا اجتماع ہے تمہید ایمان کانفرنس، جو کہ فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہے. یہ اجتماع ہوگا اور عاشقین مصطفیٰ جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بات پر لبیک کہہ رہے ہیں اور ان کو سننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، چونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کا بھی موقع ہے، ان کی آمد کا بھی موقع ہے. اب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، یہ عرض میری ذرا سن لیجیے گا، چونکہ میں صحافی ہوں اور صحافی کا کام ہے کہ وہ آپ کو حق بتائے، رپورٹ کرے، حقیقت پہنچائے. مجھے ایک شکوہ ہے اور ایک درخواست بھی ہے، عرض بھی ہے، گزارش بھی ہے. جناب قبلہ مفتی منیب الرحمان سے، میں مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی سے یہ عرض کر رہا ہوں
کہ انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالی کے خیالیہ بیان پر آپ قرآن و سنت کی روشنی سے اپنی رائے کا اظہار فرمائیے. خدا را اس وقت ضرورت ہے. اس وقت آپ لب کشائی کریں گے تو بہت سارے معاملات سہل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں، آسان ہو سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے، آپ سے عرض ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ مذہبی لوگوں میں جب منافرت پھیل رہی ہو، جب چپکلش بڑھ رہی ہو، تو آپ کا کام ہے آپ میدان میں آئیں، آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں قرآن و سنت کی روشنی سے، اور بتائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے حالیہ بیان پر آپ کیا سمجھتے ہیں. عوام الناس کی رہنمائی فرمائیے. میں تقاضا کر رہا ہوں مفتی منیب الرحمان حافظ اللہ تعالی صاحب سے کہ خدا را آپ آئیے، اس وقت ضرورت ہے. اب میں وہ واقعہ اور وہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جو انتہائی دل سوز ہے اور دل دکھا دینے والا ہے. ناظرین کرام، میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ احمد مجھے بتاؤ کہ واقعتاً انجینئر صاحب جو ہیں انہوں نے گستاخی کی ہے. یعنی میری امی انتہائی سادہ خاتون ہیں، بہت بھولی بھالی خاتون ہیں. آپ اگر میرے امی ابو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک پروگرام کیا ہوا ہے، آپ ڈاکٹر احمد نصیر پیرنٹس لکھیں گے تو میرے امی ابو آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہم نے باقاعدہ ایک پورا پروگرام کیا ہوا ہے. تو ابھی یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک صحافی باپ کا بیٹا ہوں. میں اپنے والد صاحب سے سیکھتا ہوں. صحافت میں نے انہی سے سیکھی، گفتگو میں نے انہی سے سیکھی، انداز تکلم میں نے انہی سے سیکھا، بولنا میں نے انہی سے سیکھا. یہ تمام جو میرا لہجہ ہے، یہ میرا بولنا ہے، یہ سب ان کی طرف سے ہے. رب کا کرم ہے لیکن ان کی طرف سے ہے. چہرہ میرا ہے جو کہ آپ سے مخاطب ہے. تو میری امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ واقعتاً انجینئر صاحب گستاخ ہیں، انہوں نے گستاخی کی ہے. تو میں نے اپنی امی سے ایک جملہ کہا، ذرا سن لیے گا ناظرین، انتہائی دل دکھا دینے والا جملہ ہے. اشارتاً کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ امی، ایک بیٹا اپنے باپ کا رات دن ذکر کرے، رات دن اپنے باپ کے لیے کام کرتا رہے، رات دن اپنے باپ کا پیغام اپنے تمام بہن بھائیوں تک پہنچاتا رہے، تو کیا وہ اپنے باپ کو کبھی کوئی گالی دے سکتا ہے؟ کبھی بھی، کسی جھگڑے میں بھی، کسی لڑائی میں بھی. وہ کہ باپ بیٹے کی کوئی چپکش نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں بحث و تکرار ہو جاتی ہے. اگر بحث و تکرار باپ بیٹے کی ہو جائے تو کیا بیٹا اپنے باپ کو کوئی گالی دے سکتا ہے؟ اس کو جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ اس کو بھلا برا بول سکتا ہے؟ میری امی کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. بیٹا باپ کو کس طرح سے گالی دے سکتا ہے؟ بیٹا باپ کو کس طرح سے بھلا برا بول سکتا ہے؟ جبکہ وہ رات دن باپ کے لیے کام کر رہا ہے، رات دن باپ سے محبت کر رہا ہے، رات دن باپ کا پیغام اپنے تمام بہن بھائیوں تک پہنچا رہا ہے، رات دن باپ کی اچھی باتیں اپنی کتاب پر لکھ رہا ہے، اور پھر آگے اپنے بہن بھائیوں کو بتا رہا ہے، اپنی آنے والی نئی نسل کو بتا رہا ہے. تو وہ اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ باپ کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال سے جواب آپ کو بھی مل گیا، کیونکہ میری امی جان کو بھی جواب مل گیا تھا. رات دن نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ طیب و طاہر و اطہر و مطہر اور پاک نبی کی شان بیان کرنے والا، ان کے قصیدے پڑھنے والا، ان کی احادیث آگے پہنچانے، پھیلانے اور نوجوانوں کو بتانے والا
किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकता है, सोच भी कैसे सकता है। अरे औलाद अपने बाप की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती, तो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा पाक तैयब ताहिर अत्थर मुत्ताहिर और मेरे सोने नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा? सोच भी सकता है? रात दिन कसीदे पढ़ने वाला, मुहिब्बे नबी, मुहिब्बे अहलुल बैत, मुहिब्बे आले रसूल, मुहिब्बे असहाब नबी, क्या गुस्ताखी करने का सोच सकता है? तो नाज़रीन कराम, ये लफ्ज जो दिए गए पॉडकास्ट में इंजीनियर साहब की तरफ से बोला गया, ये लफ्ज उनका नहीं है। ये लफ्ज उनका अगर होता, माज़ल्ला अलियाज़ बिल्ला सुम्मा माज़ल्ला, अगर वो ये कहते कि मैं ये समझता हूं तो वो गुस्ताख थे। ये लफ्ज उनका नहीं है, ये लफ्ज इंजीनियर साहब का नहीं है, ये लफ्ज इंजीनियर साहब का नहीं है, ये लफ्ज इंजीनियर साहब का नहीं है। हाँ, अब आगे उलमाए किराम इस हवाले से तस्हीह फरमाए कि भाई इस शख्स ने जो बात की है और जिनकी तरफ मंसूब की है, वो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ऐसा नहीं समझते, नहीं समझते ऐसा। इस मौजू पर, इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए और बैठकर मोहब्बत से, खुश उसलूबी से मामला तय पाए जाने चाहिए, अफाम तफहीम के साथ। चूंकि अमदन और दीदा दलेरी के साथ अगर कोई खुद ये कहे कि भाई माज़ल्ला अलियाज़ बिल्ला, वो तो इंसान नहीं है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को भी माज़ल्ला मैला कुचैला बोले, वो तो इंसान नहीं हो सकता, मुसलमान कैसे होगा? जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को भी माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अलियाज़ बिल्ला मैला कुचैला बोले, हम उसके चेहरे पे थूकेंगे भी नहीं। हमारा थूकना उसके तमाम जात से अफजल होगा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई ऐसे कलिमात अदा करे। लेकिन जब ऐसे अल्फाज की अदायगी एक शख्सियत की तरफ से की नहीं गई, बल्कि गुफ्तगू में वो इस तरीके से अवामुन नास को समझा रहा है, उसके समझाने से इख्तिलाफ हो सकता है, उसके लहजे से इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी जुबान से इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी तहकीक से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन गुस्ताखे नबी किसी को डिक्लेयर कर देना और कह देना, सवाल ये निशान है। जो लफ्ज पॉडकास्ट में उन्होंने इस्तेमाल किया, आशिकीन का दिल दुखा है, उनका दिल रंजीदा है, उनका दिल मगमूम है, यानी जो आशिकीन मुस्तफ़ा हैं उनकी तबीयतें मगमूम है, दिल दुखे हुए हैं, कल्ब शिकनी हुई है उस लफ्ज से। लेकिन देखा जाएगा कि ये लफ्ज उन्होंने अमदन बोला या वो कोई बात कर रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए वो लफ्ज बोला गया, ये देखना पड़ेगा। कतई तौर पर इसका मकसद और मतलब मेरा ये नहीं है कि इंजीनियर साहब ने ये जो लफ्ज बोला उस लफ्ज से आशिकीन रसूल जो है उनका दिल नहीं दुखा, मैं नहीं बोल रहा, ये उनका दिल दुखा है, तबीयत मगमूम है, जितने भी दुनिया भर में आशिकीन मुस्तफ़ा हैं, चूंकि ये लफ्ज अदब रिसालत के खिलाफ है, लेकिन ये लफ्ज इंजीनियर साहब का नहीं है। तो इस पर बात होनी चाहिए कि ये लफ्ज जो इंजीनियर साहब ने बोला, इस लफ्ज की मुजम्मत करते हुए इंजीनियर साहब को यह बताया जाए और समझाया जाए कि भाई आप गुफ्तगू करते हुए जब किसी की तरफ बात मंसूब भी करें, जब भी आप अदब रिसालत को मलहूज़ खातिर रखते हुए अल्फाज का चुनाव अच्छा करें, यह समझाना चाहिए, ना कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो कि हकीकत है, हकीकत है, लेकिन देखा जाएगा गुस्ताख है भी या नहीं। तो बताना यही मकसूद है कि जो लफ्ज इंजीनियर साहब ने बोला है हम उसकी मुजम्मत करते हैं, लेकिन वो लफ्ज इंजीनियर साहब का अपना नहीं है। तो हम भी यही मुतालिबा करते हैं कि इंजीनियर साहब बोले गए उस लफ्ज से जो कौम के दिल दुखे हैं, आशिकीन मुस्तफ़ा
کہ قلب جو رنجیدہ ہے اس لفظ سے جو انہوں نے بول دیا اس سے رجوع کر لیں، یعنی رجوع بارگاہ الوہیت میں ہوگا، اور عوام الناس کے سامنے علل اعلان یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کی اگر قلب شکنی ہوئی ہے میں معافی کا خواستگار، اسے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ادب رسالت کے خلاف ہے یہ لفظ، لیکن اس کا قطعی طور پر مقصد یہ نہیں ہے اور مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظ وہ عمدن بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے ناظرین، سمجھنے کی بات ہے۔ تو میں اس وقت مطالبہ بھی کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سننے والوں سے، چاہنے والوں سے، کہ جو لفظ انجینئر صاحب نے بولا، جس لفظ کا انتخاب کیا گیا، اس لفظ کی شدید مذمت کی جا رہی ہے، اور مذمت ہونی بھی چاہیے، چونکہ وہ لفظ ادب رسالت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں پہلے بتا چکا کہ لباس کے حوالے سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی میلا کچیلا بولے، لیکن انجینئر صاحب نے بولا نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو بتا رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، واضح طور پر یہ جو پوڈ کاسٹ میں الفاظ کہے گئے ہیں یہ انہوں نے خود نہیں کہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ الفاظ انہوں نے خود نہیں کہے، واضح طور پر ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلافات ہیں بھی، مجھ کو بھی ہیں، آپ کو بھی ہیں، لہجے سے ہیں، انداز تکلم سے ہیں، گفتگو سے ہیں، لیکن کسی کو گستاخ کہہ دینا یہ میرے خیال سے زیادتی ہے، چونکہ یہ الفاظ انجینئر صاحب کے نہیں ہیں، انہوں نے خود نہیں کہے۔ آپ مجھے خود بتائیے کہ نہ ان کو پیسے کا لالچ، نہ ان کو گاڑیوں کا لالچ، نہ ان کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ نہ ان کی کوئی چندہ بک ہے، نہ وہ کسی مسجد کے امام ہے، نہ ان کا بہت بڑا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، 2 کمرے کی اکیڈمی ہے، خدا کی قسم چھوٹا سا گھر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ مجھے اب خود بتائیے کہ جو شخص دین کی خدمت کر رہا ہو، اختلافات اپنی جگہ، لیکن بہرحال اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف اس نے اس طریقے سے کر دی کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی گزاروں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا پرچار کرتے ہوئے، عوام الناس تک پہنچاتے ہوئے، نہ اس کے بڑے بڑے کوئی فارم ہاؤسز ہیں، نہ اس نے اپنے یوٹیوب چینل سے کچھ کمایا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اور ایک ایسے شخص پر توہین رسالت کا پرچہ کٹ جاتا ہے جس کا نعرہ ہی یہی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں۔ بھئی جس نبی کی توہین کا الزام انجینئر محمد علی مرزا پر ہے، اور اسی توہین کی وجہ سے معاذ اللہ ان پر پرچہ کٹ گیا 295C کا، یعنی سزائے موت کا، اسی نبی کے بارے میں وہ انجینئر کہہ رہا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں۔ تو خدارا یہاں سمجھنے کی، پرکھنے کی، آنکھیں کھول کر دیکھنے کی، تعفن کا چشمہ آنکھوں پر سے ہٹانے کی ضرورت بھی ہے، اور تمام معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر سلجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو خدارا دل بڑا کر کے آپ بھی معاف کیجئے، معافی کا دروازہ کھولیے اور ایک دوسرے کو گلے سے لگائیے۔ ہم پہلے ہی تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان مسلمانوں کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک پیج پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ خدا را سبھی دین کا کام کر رہے ہیں، سبھی محبت کرنے والے ہیں، سبھی پیار کرنے والے ہیں، سبھی احادیث نبوی کا پرچار کرنے والے ہیں، سبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے والے ہیں، ان کا گیت گانے والے ہیں، میلاد منانے والے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمام نئی نسلوں تک، آنے والی نسلوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ گستاخ کو گستاخ کہا جائے، نہ کہ بولے گئے کسی جملے میں ایک لفظ کو پکڑ کے جو کہ لفظ اس شخص کا ہو بھی نہ، پھر بھی اس کو گستاخ کہا جائے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، بار بار درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کہ خدا را آپ سامنے آئیے، دیے گئے بیان پر آپ روشنی ڈالیے قرآن و سنت کی، اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے جو انجینئر صاحب نے بیان دیا ہے۔ خدا را ضرورت ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہر کسی نہ بھولے گا، تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ ناظرین کرام، میں سوچتا ہوں کہ اکثر یہ جملہ کہہ دیا کروں، نیچے جو سلائیڈ چل رہی ہوتی ہے
उस स्लाइड पर हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, यानी लिखा हुआ है डॉक्टर अहमद नसीर। वहां जाकर भी फेसबुक पर हमको जाकर फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, यानी लिंक से मुराद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन इस स्लाइड पर बाकायदा इंस्टाग्राम का हमने लिखा हुआ है आई एम डॉक्टर अहमद नसीर। इंस्टाग्राम पर आप हमको सर्च करके हमको वहां जाकर फॉलो कर लीजिए और आप हमको डीएम कर सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं, अपना मौजू बता सकते हैं ताकि उस पर हम बात करें। अपने पसंदीदा आलिम दीन का नाम बता सकते हैं ताकि उनसे वक्त लेकर उनके साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया जा सके। इस व्लॉग को पेश करने के दौरान कोई गलती या सहव हो गई हो तो मैं आपसे माफी का खास्तगार हूं। अगर किसी का दिल दुखा हो, कल्ब शिकनी हुई हो, आपसे माफी चाहता हूं और अपने रब के हुजूर तौबा का तलबगार भी हूं। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।